يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء السيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، خمسہ سجادیہ کے سال کے مجالس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں موضوع کے طور پر سورہ مبارک احزاب کی مشہور و معروف آیت تطہیر کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. آیت تطہیر قرآن کریم کی مشہور و معروف آیات میں سے ہے. ایک بحث جو آیت تطہیر کے ضمن میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آیت تطہیر ایک آیت کے درمیان میں موجود ہے کہ جس کا سیاق اور سباق ازواج مبارکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتا ہے، اور چونکہ یہ اس کے درمیان میں موجود ہے لہذا اس کا تعلق بھی ازواج نبی سے ہوتا ہے. یا دوسرے معنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ درمیان میں ہے لہذا ازواج بھی اہل البیت کے لفظ میں شامل ہیں. میں انشاءاللہ اگر اس بحث تک پہنچا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تفصیل سے. آج صرف اتنا عرض کر دوں
کہ اگر آپ قرآن کی علمی مباحث کو جا کر دیکھیں گے، تلاش کریں گے، تو علماء اور مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ ہر جگہ آیت کا سیاق اور سباق تمام معنی کو بیان نہیں کر رہا ہے۔ ثانیاً اس بات پر پورے عالم اسلام میں مفسرین کو اتفاق ہے کہ کوئی بھی سورہ تقریباً بعض مختصر سورتوں کے کوئی بھی سورہ مکمل نازل نہیں ہوا، چند ایک سورتیں ہیں جو کہ مختصر سورتوں میں سے جو کہ پوری نازل ہیں۔ بڑی سورتوں میں سے اکثر میں حتیٰ یہ بھی ہے کہ بعض آیات ان کی مکی ہیں اور بعض مدنی، اور یہ بھی ہوا ہے کہ کوئی آیت نازل ہوئی جب پیغمبر سے جب تدوین قرآن کا مرحلہ جاری ہے اور آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کو فلاں جگہ فلاں مقام پر رکھو۔ اب اسی کی جیسی ایک مشہور و معروف آیا کہ جو ہم شیعوں میں زیادہ معروف ہے وہ آیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ سب جانتے ہیں کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ آخر حیات پیغمبر میں ہے، لیکن آپ نے سورہ مبارکہ مائدہ کی ایک آیت کے درمیان میں اس آیت کو رکھوایا، یعنی پروردگار چاہتا تھا کہ آیات کے اگر فرض کریں کہ ہم ایک آیت کو مکمل تصور بھی کر لیں، اس کے اجزاء مختلف جگہوں پر نازل ہوں یا قرآن کے مختلف مطالب کو مختلف جگہوں پر رکھا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن چونکہ ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے تو ایک تصور قرآن کے بارے میں یہ قائم ہو جاتا ہے کہ چونکہ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے لہذا قرآن کو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے اور بہت ہی صریح گفتگو قرآن کو کرنی چاہیے چونکہ قرآن ہدایت کے لیے۔ عزیزان من، قرآن صرف ہدایت کے لیے نہیں آیا۔ اگر قرآن صرف ہدایت کے لیے آیا ہوتا تو شاید یہ بات کہنا درست ہوتی، لیکن قرآن صرف ہدایت کے لیے نہیں آیا، قرآن آزمائش اور امتحان کے لیے بھی آیا۔ اور پروردگار کا ایک اسماء حسنہ میں سے ایک اسم مبارک کیا ہے؟ المضل، ذال سے نہیں ضاد سے۔ مضل کہتے ہیں گمراہ کرنے والے۔ جب بھی بعض لوگ ہیں انہوں نے سوال کیا، کہنے لگے کہ بھئی پروردگار تو ہدایت دینے والا ہے، گمراہ کرنے والا تو نہیں ہے۔ لیکن آپ نے قرآن میں کئی جگہوں پر پڑھا ہوگا کہ قرآن نے یہ کہا من یضلل اللہ، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، تو اللہ تو گمراہ نہیں کرتا، پھر اس گمراہی سے کیا مراد ہے؟ اور مثلا اگر ہم قرآن کے یہاں پر ظاہری معنی اسی طرح سے لے لیں تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے جس سے اللہ گمراہ کر دے تو اس سے سوال کا کیا معنی ہے؟ تو عزیزان مضل، اور جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ خدا گمراہ کرتا ہے، یہ جو نسبت اللہ نے اپنی جانب دی ہے یہ گمراہی نہیں ہے بلکہ امتحان لینے والے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض مطالب کو اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی اور کمزوری ہوتی ہے اور جنہوں نے گمراہی کا سامان پیدا کیا ہوتا ہے ان کے گمراہ ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں جتنا سخت امتحان ہوتا ہے، اگر ایم سی کیوز کا امتحان لیا جائے، سخت ترین امتحان کیا ہوتا ہے؟ سخت ترین امتحان یہ ہوتا ہے کہ جو ایم سی کیوز میں انہوں نے آپشنز دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ سخت کب ہوتا ہے؟ جب آپشنز اتنے مماثل ہو جائیں، اتنے نزدیک ہو جائیں کہ یہ نہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ کون سا آپشن ان میں سے صحیح ہے، تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ اب یہ جو آپشنز دیے جا رہے ہیں جو کہ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں، یہ کس لیے ہے؟
اب آ کر کوئی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ جی یہ تو ہمیں فیل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، تو جواب کیا ملے گا؟ اگر تم نے تیاری نہیں کی تو تمہارا حق ہے کہ تم فیل ہو جاؤ. یہی ہے نا، اگر تم نے تیاری نہیں کی، اگر تم آمادہ نہیں ہو، اگر تم نے پڑھائی صحیح نہیں کی تو حق ہے تمہارا کہ فیل ہو. لہذا جتنا آپ محنتی لوگوں کو اوپر لانا چاہتے ہیں، امتحان اتنا سخت ہوتا چلا جائے گا. خود بخود جنہوں نے محنت کی ہوگی، جنہوں نے پڑھائی کی ہوگی، جنہوں نے توجہ کی ہوگی، وہ جدا ہوتے چلے جائیں گے. یہ جو کام ہے، یہ کام کن کے لیے؟ جنہوں نے تیاری نہیں کی، جنہوں نے آمادگی نہیں کی، محنت نہیں کی، ان کے فیل ہونے کا امکان پیدا کرنا، اس صلاحیت کو کہتے ہیں مضل. اور پروردگار چونکہ دنیا میں اس نے بھیجا ہی امتحان کے لیے ہے، یہ دنیا ہے ہی دارالامتحان، تو ممتحن کا کام ہے کہ وہ ایسے امکانات پیدا کرے کہ حق اور باطل دونوں میں جدائی پیدا ہو جائے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر امتحان معنی پیدا نہیں کرتا. لہذا پروردگار نے، اسی لیے دیکھیے قرآن کے بارے میں، قرآن کہتا ہے کیا ہے؟ قرآن شفا اور رحمت ہے کس کے لیے؟ للمومنین. اسی قرآن کے لیے فرمایا وما یزید الظالمین الا خسارا. یہی قرآن ہے. اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ قرآن کیا ہے؟ شفا اور رحمت ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. لیکن جیسے ہی یہ قرآن ظالم کے ہاتھ میں جاتا ہے، وما یزیدو، کوئی بھی کسی بھی چیز کا اضافہ نہیں کرتا، للظالمین، ظالموں کے لیے، کس کا؟ مگر خسارے کا. یعنی قرآن وہی ہے، مومن کے ہاتھ میں آ جائے شفا اور رحمت بن جاتا ہے. ظالم اسی قرآن تک اگر پہنچے تو سوائے خسارے کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. تو قرآن میں کوئی ایسے مقامات ہونے چاہیے کہ جو ظالموں کی ظلمت کو ظاہر کر سکے، بھٹکنے والوں کے لیے خسارے کا باعث بن سکے. ایک طریقہ یہ کیا گیا ہے کہ بعض آیات کو بعض آیات کے درمیان میں اس طریقے سے رکھا ہے کہ جو بھی صاحب محنت ہوگا، حق کو پہچاننے والا ہو، وہ پہچان لے گا. اور جس کسی کے بھی دل میں کہیں پر بھی کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جو ظلمت کی طرف لے جانے والی ہے، اس کے بھٹکنے کا راستہ موجود ہوگا. تو ایک کام کیا کیا گیا؟ ایک کام یہ، اور یہی جواب بھی ہے اسی بات کا کہ ہم سے نوجوان بعض اوقات سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی امامت اگر اتنا ہی مہم موضوع ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے علی علیہ السلام کا نام کیوں نہیں لیا؟ عزیزوں، یاد رکھنا کہ قرآن میں مولا کائنات کا نام لینا ہی قرآن کے امتحان کا اصل مرحلہ ہے. اور بعض اوقات نام لینا، نام لے کر کسی چیز کو بیان کرنا، اس چیز کے لیے مشکلات ایجاد کرنے کا باعث بن جاتی ہیں. اب پروردگار نے، اب کیا ہوتا، مثلا فرض کریں یہ ہوا ہے روایتوں میں جہاں جہاں مولا علی کا نام آیا ہے، کئی جگہوں پر لوگ کئی اور افراد کو لے آئے، کہا نہیں یہ اس کے لیے نہیں، اس کے لیے ہے. تو پھر آپ کیا کرتے؟ لہذا آسان کام کیا ہے؟ کچھ ایسی علامات بیان کر دو کہ جب آپ ڈھونڈنے نکلو تو سوائے علی کے کوئی اور دروازہ ملے ہی نہیں آپ کو. یہ زیادہ آسان کام ہے. اب جب یہی سارا سلسلہ اسی کو معیار بنایا گیا، لہذا آیہ تطہیر کو بھی خدا نے اس طریقے سے چینش کی ہے کہ جس قلب میں نور ہوگا اہل بیت کو پہچان لے گا. اسی کا نام امتحان ہے نا. آپ جگزا بناتے ہیں، کس لیے بناتے ہیں؟ ورڈ پزل بناتے کیسے بناتے ہیں؟ ایک جیسے الفاظوں کے درمیان میں الفاظوں کو رکھ دیتے ہیں، جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے نکال لیتا ہے. تو قرآن کی بھی ہدایت کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کی ہدایت کا طریقہ یہ ہے کہ چیزیں موجود ہیں، اگر تم نکالنے والے ہوگے تمہارے لیے شفا اور رحمت کا باعث بن جائے گا. لہذا اب آیہ تطہیر کو اس سے پہلے کہ کسی کو اس آیت میں شامل کرنے کی بحث کرو، پہلے آیہ تطہیر کو سمجھ تو لو کہ تطہیر ہے کیا. پھر اس مقام پر جا کر دیکھو، تطہیر کا جو مرحلہ قائم ہو جائے، پھر جا کر دیکھو کہ اس مقام پر کوئی داخل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں. لہذا کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، تزکیہ مقدمہ ہے تطہیر کا. تطہیر کیا ہے؟ تطہیر ہر طرح کے جو رجس ہے، نقص ہے، عیب ہے، اس کے ریشے کو ختم کر دینے والی قوت کا نام تطہیر. اب جتنی تطہیر حاصل ہوتی چلی جائے گی اتنا ریشہ خود بخود قوی
اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا، خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا انشاءاللہ کبھی اگر موضوع رہا امتحان الہی تو آپ کی خدمت میں بحث عرض کروں گا۔ قرآن نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں، عربی میں 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں: اختبار، فتنہ، ابتلا اور امتحان۔ کبھی موقع ملا تو تفصیل سے عرض کروں گا، آج صرف اجمالی طور پر ذہن میں رکھ لیں، امتحان الہی موضوع قرار دیا، تفصیل سے عرض کروں گا۔ اختبار ہوتا ہے کسی بھی چیز کی خبر دینا، ٹیسٹ کر کے خبر دینا۔ میرے خون میں کتنی شوگر ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں لیبارٹری جاؤں گا، وہاں اپنا خون دوں گا، وہ ٹیسٹ کرنے کے بعد مجھے خبر دے گا۔ میں بے خبر تھا، اختبار مجھے خبردار کر دے گا۔ پروردگار نے کہیں پر اپنے لیے لفظ اختبار کو استعمال نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے زیادہ علیم اور خبیر کوئی ہے ہی نہیں، کوئی خبر اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اسے کوئی خبر دے نہیں سکتا، لہذا اس نے کہیں پر بھی اختبار کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ لیکن جو باقی 3 مرحلے ہیں، ان 3 مرحلوں کا تعلق بھی امتحان اور آزمائش اور ٹیسٹ ہے، لیکن خود شے کا، چیز کا ٹیسٹ ہے۔ لہذا فتنہ بھی امتحان ہے، ابتلا بھی امتحان بھی۔ اب عرب یہ فرماتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تک ذات کا اطراف، اس کے اطراف، ان کو اگر آزمایا جائے گا یا ان کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، فتنہ ہے۔ میں نے عرض کیا، میں تفصیلات کبھی اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ لیکن اگر خود ذات کو آزمایا جانے لگے تو ابتلا ہے، لیکن اگر ذات کے عقیدے کو آزمایا جانے لگے تو امتحان ہے۔ 3 مرحلے ہو گئے، ذات کو اس کے اطراف سے، لہذا فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے۔ کیوں؟ تمہیں آزمایا جائے گا ان کے ذریعے سے، اطراف ہے، خود شخص نہیں ہے۔ لیکن جب ابتلا کی باری ہے تو فرمایا وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ جب تمہارے پروردگار نے مبتلا کیا خود ابراہیم کو۔ اور جب امتحان کا مرحلہ ہے تو فرمایا کہ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، کس سے؟ تقوی سے۔ تو خود آیت کا لحن بتا رہا ہے، امتحان کس کا ہوتا ہے؟ تقوی، اعتقاد کا۔ ابتلا میں ذات، فتنے میں اطراف کا۔ یہ تینوں مرحلے کیا کرتے ہیں؟ کہ یہ تینوں مرحلے تطہیر کی طرف لے کر جاتے ہیں انسان کو۔ میں نے عرض کیا نا، تزکیہ ہمیں اس قابل بنا دیتا ہے کہ ہم امتحان سے گزر سکیں۔ اب جس مرحلے میں تزکیہ جتنا مہم ہوگا، تطہیر جتنی قوی ہوتی چلی جائے گی، مقامات خود بخود حاصل ہوتے چلے جائیں گے۔ اب اس اعتبار سے میں ایک مثال دوں تاکہ مثال سے آپ کو بات سمجھا دوں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ 3 طرح کی چیزوں کو تصور کریں، ایک پلاسٹک کی بنی ہوئی ہو، ایک لکڑی کی بنی ہوئی ہو اور ایک لوہے کی، یا کوئی ایسی چیز تصور کر لیں کہ جس کا اطراف باہر پلاسٹک کا ہو، لکڑی ہو، پھر اندر لوہا، کوئی بھی تصور کر لیں۔ جب آپ ان تینوں چیزوں کو آگ کے نزدیک لے کر آئیں گے، ابھی آپ نے آگ میں ڈالا نہیں ہے، تینوں چیزیں کیا کریں گی؟ آگ کا اثر، ابھی آگ میں نہیں گئی ہیں، آگ کا صرف اثر قبول کریں گی، حرارت کو۔ حرارت کے قبول کرتے ہی کیا ہونا شروع ہوگا؟ جس کی صلاحیت آگ کے مقابلے میں جتنی ضعیف ہے وہ ری ایکشن شو کرے گا۔ پلاسٹک کی چیز آگ کے نزدیک آتے ہی اپنی شکل کھو دے گی، اس کو آگ میں ڈالنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ لیکن لکڑی اور لوہا دونوں گرم ہو جائیں گے، گرم ہوں گے مگر اپنی حالت پر باقی رہیں گے۔ فتنے میں جس کا ایمان پلاسٹک کی طرح سے بہہ جائے، خدا اس کو کبھی بھی ابتلا کے مرحلے تک پہنچاتا ہی نہیں ہے۔ لہذا فتنے کا مرحلہ جو طے کر لے گا ایمان کے ساتھ، اب وہ داخل ہوگا کس مرحلے میں؟ ابتلا کے مرحلے میں۔ ابتلا کیا ہے؟ دونوں چیزوں کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیں، لکڑی اور لوہا رہ گیا۔ اب جب آپ ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ اب شے ہے جو کہ مورد ابتلا ہے۔ اب جس میں بھی آگ کے ساتھ توافق ہوگا وہ باقی رہ جائے گی، جو توافق نہیں رکھ سکے گا وہ جل کے ختم ہو جائے گی۔ لوہا کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ آگ کی صفات کے ساتھ توافق رکھتی ہے۔ لکڑی کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ توافق نہیں ہے۔ لہذا ابتلا کے مرحلے میں بھی جس کے مزاج میں الہی توافق ہوگا باقی بچے گا، جس کے نہیں ہوگا وہ
جل جائے گا. توافق ہونا چاہیے, مزاج میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. لہذا یہ جو حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر جا رہے ہیں. اب معراج اپنی جگہ ایک موضوع ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے اندر تڑپ پیدا کر کے رکھوں. یہ یاد رکھیے گا, معراج جس مادے سے ہے عربی میں ہے وہ ہے عرجا, عروج جس سے ہے. معراج اس مکان, عروج وہ بلندی ہے کہ جس سے پستی کا تصور ممکن نہیں ہے. یعنی کچھ الفاظ عربی میں ایسے ہیں جن کی ضد نہیں ہے, ان کی ضد استعمال نہیں ہو سکتی. ان میں سے ایک تصور کیا ہے, ایک کانسیپٹ کیا ہے, عرجا, عروج, معراج. عروج اور معراج کے بارے میں عرب یہ کہتے ہیں یہ وہ بلندی ہے جس کے لیے پستی کا تصور ہی ہے ہی نہیں. تو مسلمانوں کبھی سوچ کے بتاؤ معراج سے واپسی کا معنی کیا بنے گا؟ معراج, یہ غور کیجئے گا, معراج سے اصلاً واپسی کا تصور ممکن نہیں ہے. تم جس کو معراج سمجھ رہے ہو وہ معراج نہیں ہے, وہ سفر ہے معراج کا, سفر ہے معراج کا. خود جو پیغمبر کو حاصل ہو رہا ہے وہ معراج ہے. اب تفصیل اس کی کبھی اور عرض کروں گا. لیکن جب آپ معراج کے سفر پہ روانہ ہیں تو ہم سب جانتے ہیں, روایت سب نے سنی ہوئی ہے, ایک مقام آیا کہ جہاں پر آ کر جناب جبرائیل نے فرمایا اگر میں بال کے برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا. یہ جلنے کا تصور کیا ہے؟ وہ تو نور کی مخلوق ہے. جلنے کا تصور کیا ہے؟ یہ جو جلنے کا تصور ہے یہ سمجھا رہا ہے کہ اس سے آگے جو مرحلہ ہے وہ الہی مزاج سے توافق رکھنے کا ہے. اب جو نور آگے جائے گا وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے نور سے توافق رکھنے والا ہو. میری حد تو لوح پر آ کر ختم ہو جاتی ہے, اس سے آگے کا مرحلہ کہاں سے طے کروں گا؟ لہذا جبرائیل کا رکنا ہی جبرائیل کی معراج ہے, اور پیغمبر کا آگے چلے جانا پیغمبر کی معراج ہے. لہذا اب آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ توافق نہیں رکھتا. اب جو اس مرحلے میں چلا گیا, اب دیکھیے کہ آپ نے جب آگ میں ڈال دیا لوہے کو تو اب کیا ہوگا؟ جتنا یہ لوہا آگ کو تحمل کرتا چلا جائے گا اتنا کیا ہوتا جائے گا؟ پاک ہوتا چلا جائے گا. ہوتے ہوتے ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ جب اس لوہے کے اندر کوئی بھی خالص ناخالص چیز اس کے اندر باقی نہیں رہے گی. تو جتنی وہ اس حدت کو برداشت کرے گا اتنا خالص ہوتا چلا جائے گا. اب جب وہ پوری طرح سے خالص ہو جائے گا, فرمایا کہ جیسے ہی پوری طرح سے خالص ہو جاتا ہے اس مرحلے کو کہتے ہیں تطہیر. یہ تطہیر کا کمال یہ ہے کہ جہاں پر پھر کوئی ناخالصی اس کا امکان باقی نہ رہے. تھوڑا سا اور متوجہ کر دوں, لوہے کا مسئلہ چھوڑیں, سونے پر آ جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا سونا 17 کیرٹ 18 کیرٹ سے لے کے 24 کیرٹ. یہ جو کیرٹ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ لوہے کے اندر جتنا آپ اس کو آگ میں ٹمپریچر بڑھاتے چلے اس کے اندر سے غیر سونا نکلتا چلا جاتا ہے. 24 کیرٹ پر پہنچنے کے بعد اب سائنسدان یقین سے کہہ سکتا ہے کہ اس میں سوائے سونے کے اب اور کوئی چیز نہیں ہے. تو جب سونا اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے, یاد رکھیے گا چونکہ سونا کسی بھی چیز سے ریئیکشن اس کا نہیں ہوتا, واحد چیز ہے سونا جو دنیا میں کسی بھی چیز سے ریئیکشن نہیں کرتا. تو یہ سونا جب پوری طرح سے خالص ہو جاتا ہے حتی ایسڈ اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتا, کوئی اور چیز اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پوری طرح سے پاک ہو چکا ہے. اگر کسی سونے کے اوپر کوئی کیمیکل ریئیکشن اثر کرتا ہوا دکھائی دے جائے تو یاد رکھنا اس کے اندر کوئی نہ کوئی ناخالصی, کوئی نہ کوئی غیر سونا چیز ابھی تک اس کے اندر موجود ہے, کیونکہ واحد سونا ہے جو کسی بھی چیز سے ریئیکشن نہیں کرتا. اب دیکھیں گا جیسے ہی سونا مکمل طور پر خالص ہو گیا تو کوئی بھی چیز اس کے اندر نفوذ پیدا نہیں کر سکتی. یہی مقام تطہیر ہے کہ جو کوئی پاکی کے اس مرحلے پر پہنچ جائے تو پاک ہونے کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی گناہ, کوئی بھی شیطانی قوت, کوئی بھی منفی قوت اس کے اندر نفوذ پیدا کر ہی
نہیں پیدا کر سکتی، ناممکن ہے۔ اگر تمہیں کیمسٹری کی زبان میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر سونا 100% خالص ہو جائے تو کوئی دنیا کا کوئی کیمیکل اس کے ساتھ ریئیکشن نہیں کر سکتا، تو تمہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ اللہ جس کو پاک کر لے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے اندر نفوذ پیدا نہیں کر سکتی۔ یہاں پر اللہ نے جن کو، اب غور کیجئے گا، غور کیجئے، اس کا معنی کیا ہوا؟ یہ جو آیت تطہیر کے نیچے اللہ کسی کی بات کر رہا ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو فتنے کے مرحلے میں لرز جائیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ابتلا کے مرحلے میں لرز جائیں، یہ وہ ہیں کہ جو امتحان کے مرحلے میں بھی اس درجے پر پہنچے ہیں کہ جہاں انوار الہیہ کو انہوں نے اتنا تحمل کیا ہے کہ اب ان کے نور میں اور اللہ کے نور میں اگر کوئی فرق باقی ہے تو صرف اتنا باقی ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ معبود ہے، یہ عابد ہے، بھئی یہ فرق باقی ہے، یہ فرق باقی ہے، تبھی تو یوں۔ اب لیکن پروردگار جب یہ مرحلہ اس جگہ تک پہنچ گیا اور کوئی اتنا پاک ہو گیا تو پھر یہ بتا کہ تو وہ ماڈل کون سا سامنے رکھے گا کہ جس کو سامنے رکھ کے ہم نے اگر تطہیر کا معیار چیک کرنا ہو، یہ دیکھنا ہو کہ تیرے انوار الہیہ کا سب سے زیادہ تحمل کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، تو اس کا ذکر کر کہ جس سے ہم تمام چیزوں کو بلا کر چیک کر سکیں۔ تو اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا، کہا کہ اب مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ اللہ نے تطہیر کے مرحلے میں کس کو نمونہ بنا کر سامنے رکھا ہے، کس کو آئیڈیل بنا کر سامنے رکھا ہے۔ کہا جاؤ اپنی بیٹی کے گھر، پیغمبر آئے، آنے کے بعد فرمایا انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں، اب کل نکات کا لفظ کروں گا آپ کی خدمت میں، آج نہیں، اپنے بدن میں ضعف اختیار کر رہا ہوں۔ چادر کا گھر تیار ہو گیا۔ چادر کا گھر تیار کرنے کے بعد جتنے طاہرین اس وقت موجود تھے سب کے سب چادر کے نیچے جمع ہو گئے۔ جیسے ہی جمع ہوئے اللہ کے نبی نے دعا کی، پروردگار نے آیت نازل کر دی۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی یہ پتہ لگ گیا کہ تطہیر میں کون، اللہ نے کن کو تطہیر کا نمونہ بنایا۔ تو جبرائیل نے آگے بڑھ کر ہمارا کام آسان کر دیا، اس نے یہ پوچھ لیا پروردگار یہ کون ہے؟ آج خدا جس سے تعارف کرائے گا تطہیر کے مرحلے میں معیار الہی وہی بنتا چلا جائے گا۔ تطہیر کے مرحلے میں اللہ کی طرف سے نمونہ وہ بنتا چلا جائے گا۔ اللہ نے جب تعارف کا مرحلہ آیا، خاتم النبیین کے ہوتے ہوئے، امام الائمہ کے ہوتے ہوئے، سید الشہداء کے ہوتے ہوئے، جناب سیدہ کو مرکز بنا کر کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ تو عزیزان من، یہ پروردگار رشتے نہیں گنوا رہا، رشتے نہیں گنوا رہا، یہ رشتوں کی بات نہیں چل رہی۔ رشتہ دار تو فاطمہ کے ابھی اور بھی بہت سارے بنتے ہیں، رشتے نہیں گنوا رہا، صرف یہ بتا رہا ہے کہ ہماری تطہیر کے مرحلے میں جو نمونہ ہے وہ سیدہ کی ذات ہے۔ اب اگر کائنات میں تطہیر کے مرحلے میں طاہرین کو تلاش کرنا ہو تو صرف یہ دیکھنا کہ کون فاطمہ سے منسوب ہو رہا ہے، جو فاطمہ سے ملتا چلا جائے گا خود بخود تطہیر کے مرحلے میں داخل ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا ائمہ آپ کی زیارت میں تعلیم کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ من وصل کی فقط وصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ومن قطع کی فقط قطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اے جناب سیدہ، جو آپ سے وصل ہو گیا رسول سے خود بخود وصل ہو جائے گا، اور جو آپ سے کٹ گیا خود بخود رسول سے قطع ہو جائے گا۔ اب یہ تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے، خود علماء اہل سنت کے اندر موجود ہے کہ اللہ ہر راضی ہوتا ہے فاطمہ کے رضا سے، غضبناک ہو جاتا ہے فاطمہ کے غضب سے۔ تو پہلے کسی بھی مرحلے میں کہیں پر جانے سے بھی پہلے، کسی کو کوئی لقب دینے سے پہلے صرف یہ تلاش کرنا تاریخ میں کہ فاطمہ راضی کس سے تھی، ناراض کس سے تھی۔ القاب کا مرحلہ تو بہت بعد میں آتا ہے، القاب کا مرحلہ بہت بعد میں ہے۔ پہلے اگر یہ دیکھنا ہے کہ خدا کا غضب کس پر نازل ہو رہا ہے،
خدا کس سے راضی ہو رہا ہے؟ تو زمین پر یہ دیکھو سیدہ کس سے راضی ہے، سیدہ کس سے غضبناک ہے، اس کے بعد کے مراحل طے کرنا۔ عزیزو یہاں پر پروردگار تطہیر کے مرحلے کا اعلان کر رہا ہے، تطہیر کے مرحلے کا اعلان کر رہا ہے۔ وہاں جب شیطان نے بھی اسے نکالا گیا تو اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ کہیں پر بھی زمین پر کوئی بھی طہارت کا اعلان کرے گا، میں موجود ہوں، میں موجود ہوں۔ جہاں کہیں پر بھی کسی قلب میں کوئی ناخالصی ہوگی، میرے ہتھیار سے نہیں بچ سکتا، لیکن وہ بھی جانتا تھا کہ جو زمین پر خالص سونا بنا کر اتارے جائیں گے، حتیٰ وہ ایسے ہوں گے کہ میں بھی ان میں نفوذ پیدا نہیں کر سکوں گا۔ لہذا اسی دن اقرار کیا اس نے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے پروردگار میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کر لوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو تیرے بالکل خالص بندے ہیں۔ خالص سے مراد کیا ہے؟ جو تطہیر کے مرحلے میں ہے۔ عزیزان من، اگر تطہیر کا یہ مقام سمجھ میں آ گیا تو یہ تطہیر کا کون سا مقام ہے؟ یہ تطہیر کا مقام وہ ہے کہ جہاں پر عبد انوار الہیہ کو تحمل کرتے ہوئے کہاں موجود ہے، توافق کہاں پر موجود ہے کہ اس کا نور اتنا پاک ہو چکا ہے، اتنا پاک ہے کہ اس کے نور اور خدا کے نور کے درمیان میں نے عرض کیا کوئی فرق نہیں ہے۔ لا فرق بینک و بینہم الا انہم عبادک و خلقک، اے پروردگار کوئی فرق نہیں ہے تیرے اور ان کے درمیان مگر یہ کہ تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہیں۔ اب یہ وہ مخلوق ہے، اب ہے نا، فرشتہ تو رہ گیا پیچھے، وہ جو آؤ ہوا اقرب کی منزل پر ہے، وہ ہے، صرف وہ ہے کہ جو خدا اور مخلوقات کے درمیان میں رابطہ بنتا ہے۔ میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا، دنیا میں سب سے زیادہ تطہیر کرنے والی شے کیا ہے؟ پانی، لیکن ایک پانی اور ہے، وہ کون سا ہے؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پروردگار کا عرش پانی پر تھا۔ معذرت چاہتا ہوں کہ آج نہیں پہنچ سکا گفتگو کی اس منزل تک، لیکن کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا کہ یہ ماں جس نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے، کون سا ماں ہے، کون سا پانی ہے؟ جن کی محبت میں اللہ نے کائنات کو خلق کر دیا، جن کی رضا میں اپنی رضا رکھی، شام میں جب داخل ہوئے ہیں تو کوئی گلی اور کوئی کوچہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اہل بیت کا مذاق نہ اڑایا جا رہا ہو، اہل بیت کو دشنام نہ دیے جا رہے ہوں، اہل بیت پہ پتھر نہ برسایا جا رہا ہو۔ عجیب ہے، واقعاً عجیب ہے، واقعاً عجیب ہے۔ امام حسین کے قتل پر تم پردہ ڈالنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا تعویلیں کر رہے ہو۔ عزیزوں، حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کا قتل تو ایک الگ کہانی ہے۔ کون کون مجرم ہے یہ جناب سیدہ نے تاریخ میں رقم کروا دیا۔ ثانیہ زہرا نے تمام مجرمین تاریخ کے جتنے تھے سب کو سامنے لا کر رکھ دیا۔ تم اگر کسی بھی بہانے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرو گے کہ یزید کا حسین علیہ السلام کے قتل سے کوئی راستہ یا رابطہ نہیں تھا، تو اس بات کی کہاں سے توجیہ کرو گے کہ اس نے بازاروں اور درباروں کو سجوا کر اہل بیت علیہم السلام کو درباروں اور بازاروں میں سربراہ نہ پھرایا۔ نبی کی محبت کے جھوٹے دعوے کرنے والوں، اگر تمہارے دلوں میں 1% بھی نبی کی محبت ہے، نبی کی بیٹیوں کو بازاروں میں پھرانے والوں کو مسلمان نہیں کہہ سکتے تم۔ یہ تمہارے دلوں کا نفاق ہے۔ اگر واقعاً تمہیں معلوم کیا ہے، ہمارے 1400 سال سے بہتے ہوئے آنسوؤں سے پوچھو ہمارے دل میں کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر کسی اور کا نام منتقم حسین اور کربلا نہ ہوتا تو ہم تمہیں بتاتے۔ اس کے ہاتھ پر انتقام رکھا ہے، اور یہ جو تم آج کر رہے ہو، وہ جو منتقم پردے میں بیٹھا ہے، تم اس کے لیے اپنے جرموں کو ثابت کر رہے ہو۔ اور آج اگر تم نے سیدہ سے معافی نہیں مانگی، آج اگر تم نے
ثانی زہرا سے معافی نہیں مانگی تو کل جب وہ انشاءاللہ ظہور کرے گا تو تمہیں زمین پر کوئی بل نہیں ملے گا چھپنے کے لیے. ہم سے پوچھو، ہم نے 1400 سال زینب کی بے ردائی کے آنسو بہائے. یہ خدا کا لطف ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں، ورنہ خدا کی قسم جناب چادر تطہیر کی وارثوں کی بے ردائی ہمیں زندہ مارتے تھے. یہ شکر ہے انہوں نے ہمیں فرش آزادی دیا. ہم اپنے آنسو بہا کر 1400 سال سے ہم نے آنسو بہا، اور جب تک سیدہ کی چادر کو ہاتھ لگانے والے واصل جہنم نہیں ہوں گے، جب تک ان کے نسلوں کو ختم نہیں کیا جائے گا، یہ آنسو رکے گا نہیں. یہ آنسو بہ بہ کے تمہیں یاد دلاتا رہے گا رسول کی ناموس پر تجاوز کرنے والے، رسول کی بیٹیوں کو سربراہنا پھرانے والے مسلمان تھے یا نہیں. ذرا سی تمہارے اندر اگر اسلامی غیرت ہو تو کبھی بھی تم ان کو مسلمان نہیں کہو گے. میں حیران ہوتا ہوں، خدا کی قسم حیران ہوتا ہوں کہ سید سجاد نے یہ منزلیں کیسے طے کی. میرا مولا اگر سید الصابرین نہ ہوتا، آسان کام نہیں ہے عزیز، آسان کام نہیں ہے غیروں اور بے غیرتوں کے مجمع میں ماں و بہنوں کے ساتھ نکل، آسان کام نہیں. شام کے بازار میں سر جھکا کر کھڑا ہوا، ہر طرف سے پتھر آ رہے ہیں لیکن سر جھکا کر کھڑا. سہیل ساعدی پیغمبر کے صحابی ہیں، شام میں پہنچے، مجبوراً بازار تک پہنچے، کہتے مجھے ایک دھکا لگا اور میں غم غفیر کے ساتھ دھکے کھاتا ہوا کاروان کے پاس پہنچ گیا. جب میں نے دیکھا ایک ضعیف ہے، بیمار ہے، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، سر جھکائے کھڑا ہے. میں نے ایک مرتبہ سوچا اس سے پوچھ لوں یہ کون ہے. نزدیک جا کر جیسے ہی میں نے سلام کیا، ایک مرتبہ آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھا، ٹھنڈی آہ بھر کے کہا ابھی تک سب ہمیں دشنام ہی دیتے رہے ہیں، تو کون ہے ہمیں سلام کرنے والا؟ کہتا میں صحابی پیغمبر ہوں، سہیل نام ہے میرا. آپ لوگ کون ہیں؟ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ کہا ہمارا تعلق مدینہ سے ہے. بس مدینہ کا نام سننا تھا. کہا میں بھی مدینہ کا رہنے والا ہوں. آپ کا تعلق کس محلے سے ہے؟ کہا ہم محلے بنی ہاشم سے ہیں. بس بنی ہاشم کا نام سنا، تڑپ کر رہ گیا. کہا ارے وہ تو پیغمبر کی ذریت ہے، تو آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ آنکھ اٹھا کر سر اٹھایا اور دیکھ کر کہا سہیل ذرا غور سے دے، علی ابن الحسین. اور جب اس نے دیکھا ایک مرتبہ امامہ زمین پر پھینکا، سر پیٹ کر کہتا ہے مولا آپ یہاں، آپ اور بازار میں. ابھی سوال کرنا چاہتا تھا کہ مولا یہ اونٹوں پر کون ہے؟ سید سجاد کی غیرت جاگی. کہا سہیل خبردار، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا، یہ جو اونٹوں پر بیٹھی ہے پیغمبر کی ناموس ہے. سہیل تڑپ کر رہ گیا. کہا مولا یہ کون سا زمانہ آ گیا، یہ کون سا وقت آ گیا، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کہا سہیل کچھ چادریں لے کر اگر پہنچا سکتا ہے، نبی کی بیٹیاں ہیں، نبی کا خانوادہ ہے، کچھ چادریں خرید کے. ابھی بیبیوں میں تقسیم ہی کی تھی، بیبیوں نے ابھی سروں پر رکھی تھی چادریں. ارے ملعون نیزہ لے کر آئے، ایک ایک چادر کو سر سے دوبارہ اتار لیا. سہیل آ کر کہتا ہے مولا یہ چادریں نہیں دے رہے، آپ بتائیے میں کیا کروں؟
امام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نزدیک جا ان کے اور ان سے یہ کہہ کہ اگر سروں کو دور کر سکتے ہیں. عزیزو پورا واقعہ جناب سہیل ساعدی فرماتے ہیں میں نے سر والے سے منت کی کہ سر کو دور کر دے. اس نے جب بات نہیں مانی تو سہیل پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا. اتنے میں کچھ عورتوں نے اپنا زیور پھینک کر سہیل کو اپنی طرف اس سر والے کو اپنی طرف بلایا. وہ سر لے کر جب نزدیک پہنچا انہوں نے پتھر مارا. سہیل نے دیکھا حسین کے سر پہ پتھر لگا, حسین کے سر سے خون جاری ہوا. ایک مرتبہ سہیل نے بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور ہاتھ بلند کر کے کہا پروردگار میں تیرے رسول کا صحابی ہوں, اگر میری کوئی دعا تیرے بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے میں بد دعا کرتا ہوں انہیں واصل جہنم کر دے. بھئی یہ کہنا تھا. کہا میری ابھی زبان سے دعا کے الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے. وہ چھجا ہلا, وہ ملعونہ عورتیں زمین پر گر کے ہلاک ہو گئی. یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی یہ منظر دیکھ رہا تھا, امام میرے نزدیک آئے, آ کر کہا سہیل تو ایک پتھر کی ضربت نہ دیکھ سکا, تو نے بد دعا کر دی. ارے میں نے اپنے بھائی کے کلیجے میں سنا اترتے دیکھی, ارے قاسم کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا, عباس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے, علی اصغر کی گردن میں تیر دیکھا, حسین کی لاش کو گھوڑوں سے پامال ہوتے ہوئے دیکھا, ارے بیویوں کی چادروں کو چھلتے ہوئے دیکھا, لیکن میں نے بد دعا نہیں کی. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بہرحال ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. منتقم کربلا, منتقم اسیران کربلا, منتقم زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. عزاداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما, بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. تمام علماء مراجع ظام کی حفاظت فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا